السلام علیکم ویورز، میرا آج کا یہ ویڈیو قدیر گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کی لانچنگ پر ہے، جس میں ہم کلاس 6، 7، 8، 9 اینڈ 10 کا انعقاد کر رہے ہیں۔ سو ٹو بگن ود آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ہر پوائنٹ، ہر فیچر کلیئر ہو سکے۔ Mostly people ask us that why we are launching Qadir Girls Higher Secondary School. So I just want to answer that there are a lot of reasons due to which we are launching our school. As you can see that Chakwal is quite vibrant city now and there are a lot of good institutes in this city. But still we feel that our parents are quite unsatisfied with the grooming, with the upbringing of their kid. سو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وی ہیو گیون اٹ اے مچ تھاٹ، اور ہم اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں دیٹ وی شوڈ اسٹارٹ اے اسکول جو اس میرٹ کے مطابق ہو جو ہمارے پیرنٹس کو چاہیے، جس میں ہم اپنے بچوں کو اس طرح گروم کریں جس میں وہ ان ڈفرینٹ واکس آف لائف دے کین ایکسل۔ سو فار دیٹ پرپز اگر میں اپنے اسکول کے فیچرز آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، قدیر گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کے فیچرز کو، تو پھر سب سے پہلا پوائنٹ جو ہمارے دماغ میں جاتا ہے دیٹ از دا سلیبس۔ اینڈ سنس وی ہیو ڈیزائنڈ آر اون سلیبس، ہم لوگوں نے اپنا سلیبس خود ڈیزائن کیا ہے جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے کلاس 6 سے کلاس 8 تک، because in 9th and 10th they will appear in Rawalpindi board exams. So اس میں تو obviously they will study the Punjab textbook board syllabus. So اگر سلیبس کی میں بات کروں تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے that is the creativity. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو صرف بکس تک منسلک نہیں رکھ رہے ہیں، we are teaching them creativity, that how they can be creative. Because اگر آپ دنیا کو جس طرح ہم دیکھتے ہیں that the world is growing so fast، اور اس میں اگر ہمارے بچے باقی بچوں کی طرح جیسے ابراڈ میں ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں، اگر ان اسٹوڈنٹس کو ہم اپنے کنٹری کے اسٹوڈنٹس سے کمپیئر کریں، سو وی فیل سم لیپسز۔ ان لیپسز کو ختم کرنے کے لیے the practical approach towards study is more important. سو سب سے پہلے اسپوکن انگلش کا میں ذکر کرنا چاہوں گی دیٹ آج کل ہمارے اسٹوڈنٹس کو سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے انگلش بولنے میں، انگلش میں کمیونیکیشن میں۔ اس کا ایک ریزن یہی ہے کہ ان کو چھوٹے لیول سے لینگویج سکھائی نہیں جاتی۔ سو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح گروم کرنے والے ہیں جن میں وہ تھرو آؤٹ اپنے اسکول میں انگلش بولا کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اردو کا میرٹ اس میں کم ہو جائے گا، نو، we will teach them English as a language to excel the world. So they do not feel any shame when they will go for higher studies to any city, any other country اگر وہ جاتے ہیں، تاکہ ان کو کسی لینگویج کا ایشو نہ رہے، اسپیشلی انگلش لینگویج کا۔ Then when it comes to computer science، تو کمپیوٹر سائنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں 6، 7، 8 کلاسز کے بچے، ان کو صرف تھیوری تک رکھا جاتا ہے، صرف بک تک رکھا جاتا ہے، پریکٹیکل ورک انہیں نہیں سکھایا جاتا۔ سو وی ول ٹیچ دیم پریکٹیکل ورک، ہم انہیں کمپیوٹر کی وہ بیسکس سکھائیں گے کہ آگے چل کے جب وہ 9th میں جائیں گی یا 10th میں جائیں گی یا اف دے گو ٹو انٹر لیول، تو وہاں پہ انہیں کمپیوٹر کو یوز کرنے میں ایشو نہ ہو۔ اور اس میں سب سے میجر پوائنٹ میں یہاں پہ رکھنا چاہوں گی، دس از ناٹ نیسسری دیٹ ایف یور اسٹوڈنٹ از اے پری میڈیکل اسٹوڈنٹ، اگر آپ کا بچہ بایو پڑھ رہا ہے تو اس کو صرف بایو تک ہی ہونا چاہیے، اس کو کمپیوٹر کے بارے میں انفارمیشن نہ ہو۔ وی ول ناٹ ڈو دس، ہم اس انوائرمنٹ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ دیٹ اسٹیریوٹیپیکل کانسیپٹ وی وانٹ ٹو بریک، دیٹ اگر آپ کا بچہ بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو کمپیوٹر کے بارے میں بھی اتنا ہی نالج ہونا چاہیے جتنا کہ کسی آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ کو ہوتا ہے، اور اس کی بیس چھوٹے لیول سے ہی رکھی جاتی ہے۔ اگر آپ 6 کلاس سے ان بچوں کو پریکٹیکل ورک کروائیں گے تو جب وہ میٹرک تک پہنچیں گے یا انٹر تک پہنچیں گے تو دے ول بی ایکسپرٹس، اور پھر ان کو اضافی کوئی کمپیوٹر کورس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سملرلی اف سم ون از اے آئی ٹی اسٹوڈنٹ، اگر کسی بچے نے کمپیوٹر رکھا ہے تو اس کو بایو کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، ہی اور شی ڈز ناٹ نو اباؤٹ پلانٹس اور
zoology and anything else. This is also shameful. یہ غلط ہے. سو تبھی ان سبجیکٹس کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, چاہے وہ آرٹس کے سبجیکٹس ہوں, چاہے وہ کمپیوٹر سائنس ہو, وہ بایولوجی ہو, یا وہ کوئی اور سبجیکٹ ہو. اسی طرح سائنس اگر ہمارا بچہ پڑھے گا تو ہر چیپٹر کے ساتھ ان کو پریکٹیکل ورک کروایا جائے گا. ہم اکثر اسکولز میں سنتے ہیں کہ پریکٹیکل ورک کروائے جاتے ہیں, لیکن وہ اس لیول کے نہیں ہوتے جس لیول کے وہ ہونے چاہیے. سو وی ول انہینس آر انوائرمنٹ, اور ہر وہ ٹاپک جو ہمارا بچہ کتاب میں پڑھے گا اس کو پریکٹیکلی ہی ول پرفارم وین اٹ کمز ٹو پلانٹس, وین اٹ کمز ٹو اینی ڈائسیکشن پروسیس. دس ڈز ناٹ مین دیٹ اگر آپ 9th کلاس میں ہیں تو تبھی آپ ڈائسیکشن کر سکتے ہیں. نو, یو کین آلسو ڈو دا ڈائسیکشن آف اے فراگ اور بلز آئی ان اینی کلاس, تاکہ آپ کو چھوٹے لیول سے ہی چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ملے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کے بچے میں کانفیڈنس لیول کو انہانس کرتی ہیں. کانفیڈنس لیول گرو ہوتا ہے آپ کا. اگر آپ انگلش بولنا سیکھ رہے ہیں, اگر آپ کی اردو کی اسپیکنگ بہتر ہو رہی ہے, تو آپ میں آٹومیٹکلی کانفیڈنس لیول بڑھے گا. وین یو لرن کمیونیکیشن اسکلز, یو چینج یور پرسنالٹی. So this transformation in personality, we are trying to bring it through the language skills. جب بولنے کی بات ہوتی ہے سو لکھنے کا بھی ساتھ ساتھ ہی پروسیس چلتا ہے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جب بورڈ کے ایگزامز دیتے ہیں تو ان کی رائٹنگ کی وجہ سے وہ اکثر مار کھا جاتے ہیں, ان کے نمبر اس طرح نہیں آتے جس طرح آنے چاہیے. سو رائٹنگ پہ ایمفسس ہم کروائیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو, اور ناٹ جسٹ ود دا آرڈینری بکس. آرڈینری جو آپ کی کاپیز ملتی ہیں آپ کے اسٹیشنری اسٹورز میں, انہی کے ساتھ نہیں, بلکہ ود لاٹ آف ادر اسٹف جس میں ہم ان کی رائٹنگ کو بہترین بنائیں گے. کیونکہ اردو کی رائٹنگ اور انگلش رائٹنگ اس کا بہتر ہونا از ویری مچ امپورٹنٹ, بیکاز اٹ آلسو شیپس یور پرسنالٹی. اٹ آلسو پلیز اے ویری وائٹل رول in your success. So with writing, with spoken, with practical work of every science subject, جہاں ہم انہیں سلیبس پڑھا رہے ہیں, پریکٹیکلس کروا رہے ہیں, وہیں ساتھ ہی اسٹوڈنٹس کی کو کریکولم ایکٹیویٹیز ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارا جو اسکول ہے وہ گرلس کا اسکول ہونے والا ہے. اٹ ول بی ٹوٹلی گرلس اسکول. دیٹس وائی وی ہیو نیمڈ اٹ قدیر گرلز ہائر سیکنڈری اسکول. تو اس میں گرلس کی جہاں آپ اکیڈیمک گرومنگ کرتے ہیں, وہاں آپ کو فزیکل گرومنگ کی بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے وین اٹ کمز ٹو اسپورٹس, وین اٹ کمز ٹو گیمس. سو اپارٹ فرام کرکٹ, بیکاز ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اداروں میں صرف کرکٹ کھلایا جاتا ہے بچوں کو, یا گرلس کو صرف بیڈمنٹن تک رکھا جاتا ہے. سو وی آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ. وی آر گروئنگ وین اٹ کمز ٹو اسپورٹس. ہم لوگ بیڈمنٹن اور کرکٹ کے ساتھ باسکٹ بال, ہاکی, والی بال, ٹیبل ٹینس, آل سارٹس آف گیمز جو لڑکیوں کے لیے ضروری ہیں, جو وہ کھیل سکتی ہیں, وی ول ڈو, بیکاز وی ہیو لارجر گراؤنڈز, وی ہیو اے گریٹ کیمپس, اے میسو کیمپس which is beautiful, which is pretty, which has everything, every sort of plant, every sort of greenery that a student needs. So when we have grounds, so why not we should introduce the games. So all sort of games, all sort of sports when it comes to their athletics. So بیڈمنٹن اور فٹ بال کے علاوہ ان کی ایتھلیٹس پہ بھی فوکس کیا جائے گا. So they can be flexible, they can be physically fit, and with that we are also introducing competitions for students. اگر آپ ان کی گیمس کو سائڈ پہ رکھ کے اگر آپ ان کے اکیڈیمک گرومنگ کو دیکھیں تو a lot of competitions when it comes to essay writing competition, when it comes to poems competition, kirat competition, naat competition, then their writing competition, writing speed جس میں ہم چیک کریں گے, we will introduce that. We will allow our students to be a part of that competition, because again it will also enhance their personality and they play a very vital role in your excellence. اگر آپ اپنے بچے کو ان competitions کا حصہ بناتے ہیں تو all in all ان میں confidence بھی آتا ہے, ان کی personality groom بھی کرتی ہے,
خصوصاً لڑکیوں کی, اور اگر ان میں کانفیڈنس ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں, دے کین ڈو اینی تھنگ. پھر ان میں جو ایک کمپلیکس رہ جاتا ہے گرلز میں کہ نہیں ہم نے آگے چل کے صرف پری میڈیکل ہی رکھنا ہے یا ہم نے صرف ٹیچر ہی بننا ہے, یہ کانسیپٹ پھر ختم ہو جاتے ہیں. دے کین ڈو اینی تھنگ, اینی پروفیشن, ہر پروفیشن کو وہ اپنا سکتی ہیں. اور جو ایک اسٹیریوٹیپیکل کانسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی کا, اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. دیٹس وائی وی آر لانچنگ آور اسکول, یہی ہمارا مین موٹو ہے. سو جب میں نے کمپٹیشنس کی بات کی ہے تو اس میں اگر میں تھوڑا سا ریلیجس پرسپیکٹیو ڈالوں تو بینگ اے پرائیویٹ اسکول, پیپل آفن تھنک دیٹ کہ ایک پرائیویٹ ادارے میں ریلیجس گرومنگ نہیں ہوتی, بچے اپ برنگنگ ان کی اسلام کے اکارڈنگ نہیں ہوتی. تو ایسا بالکل نہیں ہے. وی ول کنڈکٹ اے اسپیشل پیریڈ فار اسلامک اسٹڈیز, جس میں ہم اسلامک ٹیچنگز دیں گے جو ان کی ایج کے اکارڈنگ اپروپریٹ ہے, جس کا ان کو پتہ ہونا چاہیے, ان کو پریکٹس کرنا چاہیے. وہ نہ ہی صرف پڑھنے تک بلکہ وہ اس کو پریکٹس بھی کریں. سو جہاں ہم اپنے بچوں کو ماڈرن لائف کی طرف لے کے جا رہے ہیں, وہاں ہم انہیں مورالٹی, ایتھکس اور ریلیجس پرنسپلز بھی سکھا رہے ہیں. اگر میں ان سارے پوائنٹس کو ایک طرف رکھوں تو پھر ایک پوائنٹ جو میرے دماغ میں آتا ہے وچ از ویری امپورٹنٹ فار ٹوڈیز یوتھ از جنرل نالج. جنرل نالج از سم تھنگ جو ہمارے بچوں میں بہت کم ہے. آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر دیکھیں گے تو ان کو بہت سی چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. جنرل نالج از ناٹ آلویز بیسڈ آن دا پالیٹکس کہ آپ کے ملک میں پولیٹیکلی کیا چل رہا ہے. نو, اٹ برنگز ایوری کائنڈ آف انفارمیشن, ویدر اٹ ریلیٹڈ ود اسپورٹس, ویدر اٹ ریلیٹڈ ود دا ویدر, it's the countries, the places, the people, the personalities, everything. So for that purpose we will particularly we will arrange on regular basis the quiz competition, جو کہ کوئی نارمل کوشچنس پہ کوئز کمپٹیشنز نہیں ہوں گے. ان کو وہ انفارمیشن دی جائے گی جو ان کی ایج کے لیے ضروری ہے جاننا, اور جس میں صرف پالیٹکس ہی نہیں ہوں گی بلکہ ہر چیز ہوگی. پاکستان اسٹڈیز میں ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں, سوشل اسٹڈیز میں ہم جو پڑھتے ہیں, اس کو تھوڑا سا انہینس کر کے, موڈیفائی کر کے وی ول ٹیچ دیم, تاکہ ہماری جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو صرف بایو فزکس کیمسٹری کا ہی نہ پتہ ہو بلکہ اس کو سوشلی اور اکنامکلی چیزوں کا بھی پتہ ہو, تاکہ وہ اپنے لیے ایک اچھا پروفیشن چوز کر سکے. یہ ساری چیزیں بہت میجر رول پلے کرتی ہیں. سو with that purpose we need your support, we need your blessings. We are launching our school and our admissions are started. ہمارے ایڈمیشنز شروع ہو چکے ہیں. تو جو بھی والدین میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, جو بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اس کو لائک کریں, اس کو شیئر کریں, اس کو سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل, and do visit our school, be a part of Qadir Girls Higher Secondary School and prove that you are different in Chakwal city. So I want that آپ پارٹیسپیٹ کریں اس میں, آپ اس کا حصہ بنیں, ہمارے اسکول کا حصہ بنیں, تاکہ آپ کو یہ پروف ملے دیٹ ایکچولی وی آر لانچنگ آور اسکول بیکاز وی وانٹ ٹو برنگ چینج فار گرلز اسپیشلی. سو تھینک یو سو مچ. آپ سب کی دعائیں ہمیں چاہیے, آپ سب کی بلیسنگس چاہیے, کیونکہ ہم ایک نیک کام کی شروعات کر رہے ہیں, اور کیونکہ یہ ہمارا پہلا سال ہے تو اس میں ہماری جو سیٹس ہوں گی وہ لمیٹیڈ ہوں گی. ہم اتنے ہی اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن لیں گے جتنوں کو ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. سو وی آر ناٹ ڈوئنگ دس کہ ایک بھیڑ ہمارے پاس آ جائے اور پھر ہم ان کو سنبھال نہ سکیں. سو یہ سارے پوائنٹس آئی تھنک سو کہ والدین بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, اور ہر پیرنٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی ایک اچھے ادارے میں پڑھے, جو ادارہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے, مورالٹی کے لحاظ سے, ایجوکیشن کے لحاظ سے, ہر طرح سے وہ بہترین ہو. سو تھینک یو سو مچ فار دیٹ.